الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج درس مثنوی کا درس نمبر 8 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اور ہم کو اس توفیق سے نوازا کہ قرآن و حدیث کے بعد جو زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے جسے مثنوی مولائے روم کہا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے اور سنانے کی سعادت ہمیں حاصل فرمائی۔ 10 نمبر 7 کے آخری کے جو 2 شعر تھے، بند بغسل باش آزاد پسر چند باشی بند سیم و بنظر، گر بریزی بحر را در کوزے چند گنجت قسمت یکوزے۔ یہ 2 آخری کے اشعار تھے جو ہم نے درس نمبر 7 میں سنے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، قید کو توڑ اور آزاد ہو جا۔ قید اگر چاندی کی بھی رہے، سونے کی بھی رہے تو قید قید ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایک دریا کو کسی کوزے میں ڈال دیا جائے تو قسمت میں ایک کوزے میں جتنا آنا ہے، قسمت کے کوزے میں جتنا آنا ہے، قسمت کے پیالے میں جتنا آنا ہے اتنا ہی آئے گا۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خیال کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو آج کے درس کا پہلا شعر ہے۔ کوزے چشم حریصاں پر نشد تا صدف قان نشد پر در نشد۔ مولانا فرماتے ہیں، حرص رکھنے والوں کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا، جو حریص لوگ تھے ان کی آنکھوں کا پیالہ نہ بھرا۔ اگر سیپی قناعت پسند نہ ہوتی تو سیپی کبھی بھی موتی سے پر نہ ہوتی۔ حرص، مولانا پہلے مصرعے میں حرص کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ مولانا اس شے کی بات کر رہے ہیں جو عشق کو زنگ لگاتی ہے، جو عاشق اور معشوق کے بیچ کی میں دیواریں ٹھہرا کر سکتی ہے۔ اس میں سے ایک مرض ہے حرص۔ حرص ہے کیا؟ حرص پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کسی آدمی کے پاس اگر لاکھ روپے ہوں تو اسے حرص کی وجہ یہ ایک ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو جائیں تو پھر میں کیا کروں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور برے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں رغبت دلاتا ہے برے کاموں کی۔ اب حرص رکھنے والے افراد میں کئی زمرے۔ ایک حرص تو اہل و عیال کے لیے، خود کے لیے ہوتی ہے، جسے حرص دنیا کہا جاتا ہے، اور ایک حرص ہوتی ہے جنت کو پانے کی، آخرت کو پانے کی۔ لیکن ایک مقام آتا ہے، بندہ جب یہ قربت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس درجے پر آ جاتا ہے، تو وہ اس حرص سے بھی آگے ہو کر وہ راضی برضا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حرص ہوتی ہے، وہ حرص کا جو مقام ہے وہ مقام نبوت ہے، وہ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا گیا مومنین کے لیے حریص ہیں میرے آقا، آپ کے ہمارے آقا مومنین کے لیے حریص ہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آگے یہ تو اب یہ جو مولانا حرص کی بات کر رہے ہیں وہ حرص دنیا ہے۔ دنیا داروں کی حرص کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا، کوزۂ چشم حریصاں پر نہ شد۔ پھر فرماتے ہیں کہ حرص جو ہے مسلم شریف میں آیا حرص کے متعلق، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ کے ہمارے آقا نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک دولت کی حرص اور ایک عمر کی حرص۔ دولت کتنی بھی مل جائے، میرے آقا نے جو فرمایا دولت کتنی بھی مل جائے آدمی کی حرص اور بڑھتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے جو آدمی کویلی کے مکان میں ہے یا مکان نہیں ہے وہ مکان کی حرص کرتا ہے، جب مکان ہو جائے کویلی کا تو ٹین شیڈ کی حرص کرے گا، جب ٹین شیڈ مل جائے اسے تو آر سی سی کی کرے گا، آر سی سی کا ایک فلور پڑ جائے تو اور ایک فلور کی آرزو تمنا پیدا ہو جائے گی، پھر یہ گھر بھی مکمل ہو جائے تو اور ایک گھر کی تمنا پیدا ہوگی تاکہ اس سے کرایہ آئے یا اہل و عیال کے لیے اور مزید ایک گھر رہ جائے۔ تو دولت کی حرص 1 لاکھ جمع ہو جائیں 10 لاکھ جمع ہو جائے مزید حرص بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ہمارے آقا نے فرمایا کہ دوسری جو شے ہے وہ ہے عمر کی حرص۔ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے، شادی ہو جائے تو تمنا ہوتی ہے بچے ہو جائیں، بچے ہو جائیں تو تمنا ہوتی ہے کہ پوتا پوتی کو جوان ہوتا دیکھ لوں، وہ جوان ہو جائے تو پھر حرص ہوتی ہے کہ ان کی شادی دیکھ لوں، شادی ہو جاتی ہے تو پھر حرص پیدا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو بھی دیکھ لوں۔ تو حضور نے فرمایا مسلم شریف کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو حرصیں، دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک تو دولت کی حرص اور دوسری عمر کی حرص۔ پھر مسلم شریف میں ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں بخل اور حرص پیدا ہو جائے گا۔ حرص جب عروج پاتا ہے، جب حرص اور آگے بڑھتا ہے تو چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ بخالت۔ بخالت بہت بری بلا ہے۔ اور ایک بات آپ سے یہ عرض کر دوں، بخالت کے حوالے سے اکثر لوگ لیکچر دیتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بخالت ہے کیا اور سخاوت ہے کیا۔ اپنے آپ پر خوب خرچہ کر لینا سخاوت نہیں، سخاوت اپنے آپ پر خرچہ کر لینا سخاوت نہیں۔ میں عید کے لیے 10 جوڑے بنا لوں یہ سخاوت نہیں۔ میں لوگوں کے لیے کیا کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کرتا ہوں، اپنے اقربا کے لیے کیا کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کرتا ہوں، یہاں پہ سخاوت معلوم ہوگی، یہاں پر سخاوت معلوم ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ ہم جا کر جو ہے یتیموں کو سہارا دینے کی کوشش میں ہیں، ہم محتاجوں کو، مفلسوں کو، راستہ گیروں کو سہارا دینے کی کوشش میں ہیں، لیکن ہمارے افراد خاندان پریشان ہیں، اہل خاندان پریشان ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو منہج فرمایا، جو مقام بتایا، جو طریقہ بتلایا مال کی خرچ کا، فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچہ کرے، اور مال کو خرچہ کرنے کا سب سے پہلے حقدار لوگ فرمایا ذوی القربیٰ، تمہارے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں۔ تو اب سخاوت یہ ہوئی کہ اہل و عیال کے ساتھ اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کو پوچھا جائے، ان پر مال خرچ کیا جائے، یہ سخاوت ہوئی۔ بخالت کیا ہے؟ بخالت یہ ہے کہ اپنے اقربا پر، اپنے اہل و عیال پر پیسہ نہ خرچہ کرنا، یہ بخالت ہے۔ چنانچہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس روایت کو سنا ہے کہ فرمایا گیا السخی حبیب اللہ الا عاصیا البخیل عدو اللہ الا عابدا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گنہگار ہو، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ عبادت گزار ہو۔
اور ایک مقام پر فرمایا گیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حرص اور بخل سے بچو، بخالت سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ حرص اور بخالت کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پاک کو نقل فرمایا ہے کہ انسان کے پاس اگر 2 ہیرے جواہرات سونے کی وادیاں دے دی جائیں، اسے حاصل ہو جائیں، تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ 2 وادیاں موجود ہیں، ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی بھری ہوئی وادیاں موجود ہیں، لیکن وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خاک کے سوا آدمی کے پیٹ کو، آدمی کے دل کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب وہ مٹی میں جائے گا، جب اس کی حسرت ختم ہوگی، جب تک اس کی حسرت قائم رہے گی، جب تک اس کی آرزو قائم رہے گی، وہ آرزو ختم ہونے والی نہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کوزے چشم حریصاں پر نشد، حرص والے لوگوں کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا، کیونکہ وہ حرص والے ہوئے۔ اگر تا صدف قانع نشد پر در نشد، اگر سیپی اگر قناعت پسند نہ ہوتی تو اس کے اندر بھی موتی پیدا نہ ہوتا۔ یہ موتی پیدا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب آسمان پہ ابر نسیاں آتا ہے، اس ایک ابر کا نام خاص ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے سیپی باہر نکلتی ہے اور موتی بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک خاص قسم کا ابر ہے جسے ابر نسیاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ابر جب آتا ہے تو جب پانی پڑتا ہے، جب ابر آتا ہے وہ پانی پڑتا ہے تو سیپیاں دریا سے اور سمندر سے باہر آتی ہیں، اور وہ سیپی اپنا منہ کھولتی ہے۔ جب اس کے اندر ایک قطرہ پانی چلا جاتا ہے تو وہ ایک قطرہ پانی پر قناعت کر کر وہ ایک قطرہ پانی کو اپنے اندر لے کر وہ اندر ڈوب جاتی ہے۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہ پانی موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جسے ہم سانچے موتی کہتے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں تا صدف قانع نشد پر در نشد، اگر موتی ایک قطرہ پانی پر اکتفا نہ کرتی، قناعت نہ کرتی، تو اس کے اندر وہ موتی پیدا نہ ہوتا۔ تو مولانا قناعت کا درس دے رہے ہیں اس مصرع ثانی میں کہ اے بندے، اے میرے پسر، اے میرے بیٹے، اگر تو بھی قناعت پسند بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اندر اپنی محبت کا جوہر پیدا فرمائے گا۔ کیا فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ؟ کوزے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس شعر کو قناعت کا درس دینے کے بعد، حرص سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی تعلیم دینے کے بعد فرماتے ہیں ہر کے راجہ ماز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ مولانا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کے راجہ ماز عشق چاک شد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس کسی کا جامع سے مراد ہستی ہے، ہستی کو عشق نے چاک کر دیا یا عشق کے سبب چاک ہو گئی، وہ حرص اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہو گیا۔ پہلے شعر میں فرمایا کوزے چشم حریصاں پر نشد، پھر قناعت کی تعلیم بھی دی تا صدف قانع نشد پر در نشد۔ اب فرماتے ہیں ہر کے راجہ ماز عشق چاک شد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کسی کا جامع یعنی ہستی عشق کے سبب چاک ہو گئی،
اس کا فرماتے ہیں اوز حرص و عیب کلی پاک شد، وہ حرص اور تمام عیوب سے، کل عیوب سے پاک ہو گیا۔ محبوب تک رسائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اشغال، اذکار، اوراد، وظائف پڑھے اور اس سے باطن منور ہو، پھر منور باطن ہوا تو محبوب تک راہ نکلی، محبوب تک رسائی حاصل ہوئی۔ پھر دوسرا راستہ یہ، جب محبوب تک رسائی ہوئی، جب محبوب مل گیا، باطن منور ہوا، تمام عیوب سے پاک ہوا، پھر محبوب تک رسائی ہو گئی۔ دوسری راہ جو ہے، جس کے مولانا جس راہ کے مسافر ہیں، جس راہ کے راہبر ہیں مولانا، وہ ہے عشق کی راہ، محبت کی راہ، جو پرخطر ہے۔ ہر قدم پر آزمائش، ہر قدم پر مصائب، ہر قدم پر مصیبت اس راہ میں آپ کو ملے گی۔ ہر قدم پر مصیبت، ہر قدم پر آزمائش، ہر ڈگر پر آزمائش ہوگی، اور عشق کا ایسا غلبہ ہوگا، سنے تو اس کی مرضی سے سنے، کہے تو اس کی مرضی سے کہے، بولے تو اس کی مرضی سے بولے، یعنی اس کے اعضاء و جوارے اب اس کے اختیار میں نہ رہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ہر کے راجہ ماز عشق چاک شد، محبت الہی سے اس کی ہستی کو چاک کرنا ہوگا، اس انا کو کاٹ دینا ہوگا، وہ انا کو فنا میں لے جانا ہوگا، فنائیت کی منزل پہ لے جانا ہوگا۔ نہ بندے کے اعضاء پر قابو رہے، نہ خود پر قابو رہے، اب جو کچھ بھی ہے وہ رب کائنات کی مرضی کے مطابق ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک مقام پر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و حیاتی و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے معبود کے لیے، میرے الہ کے لیے۔ اب عشق کے دعوے، محبت کے دعوے تو بہت ہیں۔ جب اس راہ پہ گزریں گے، جیسا کہ میں نے کہا، دوسری راہ جو مولانا نے بتائی ہے، آزمائشوں سے ہے، آزمائشوں سے پر ہے، خطرات سے پر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اموال میں نقص کر کر، پھر تمہاری ذاتوں سے، نفوس سے آزمائیں گے۔ آزمائشوں کی راہ ہے، جہاں پہ بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہ ہو، جو وہ کہے وہی ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنی بستی کو حضرت ایوب علیہ السلام نے چھوڑ کر، قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اختصار سے سنا رہا ہوں، چھوڑ کر کسی کشتی میں سوار ہو کر جب کشتی میں چلے، طوفان آیا، لوگوں نے کہا کہ طوفان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھاگا ہوا غلام آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے، اپنے علاقے سے، اپنے علاقے کو الوداع کہہ کر چلے، کشتی میں سوار ہو گئے، جب طوفان آیا، بات سامنے یہ آ گئی کہ کوئی ایک بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہے۔ اعلان کیا گیا کہ کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ وہ آپ دریا میں، آپ کو پھینک دیا گیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سارے معاملات ہوئے، یہ کون سا راستہ تھا؟ یہ وہی راستہ ہے جو رومی بتا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو مصائب اٹھائے، مشاکل اٹھائے، کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی راستہ ہے، محبت کی راہ ہے،
جہاں پر معشوق سے گلا و شکوہ نہیں کیا جاتا، بس اس کے مصائب کو بھی پھول سمجھ کر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ محبت کے دعوے تو کرنا بڑی آسان بات ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بزرگوں نے نقل فرمایا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، کسی ایک شخص کو لوگ کوڑلے مار رہے تھے، چوراہے پر ٹھہر کر کوڑلے مارے جا رہے تھے، وہ اس پر کوڑلوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ مسکراتا ہوا ہی ٹھہرا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی اس کے قریب گئے، جا کر کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ تجھے کوڑلے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ تو ان کوڑلوں کی تکلیف پر آہو بکا کیوں نہیں کرتا، مسکراتا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، پہلا جواب تو یہ ہے کہ میں نے عشق کوئی بڑے مقام پر کر لیا، بادشاہ کی بیٹی سے میں نے عشق کر لیا، اور میرے تبسم کی وجہ یہ ہے، میرے مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ میرا معشوق میرے سامنے ہے۔ اگر میں ان کوڑلوں پر اپنی تکلیف کا اظہار کروں گا تو میرا معشوق کہے گا کہ تیری محبت اتنی ہی تھی، 4 کوڑلوں میں رو بیٹھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے کہا یہ تو عشق مجازی کا عالم ہے، اور اگر کوئی فقیر اللہ کی مصیبت پر، اللہ کی آزمائش پر اگر آسمان کو تکتا ہے، یا کوئی تکلیف پر اللہ سے گلا و شکوہ کرتا ہے، تو وہ عشق صادق میں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ عشق کی منزل میں، محبت کی منزل میں کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے مولانا نے فرمایا جب جامہ عشق سے چاک ہو گیا، تکلیف ہوگی، مصائب ہوں گے، مشاکل ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، مگر جب وہ تکلیف دور ہوگی، وہ جامہ چاک ہو جائے گا، تو عیبوں سے پاک ہو جائے گا، تو تیرا محبوب تیرے سامنے ہوگا، تیرے محبوب کو دیکھنے کی تجھ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس کے جلووں کا تجھے نظارہ ہوگا، مگر اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا، ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد۔ جب چاک ہو جائے گا تو یہ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کے بعد آگے فرماتے ہیں، شاد باش عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مولانا عشق کی تعریف اس شعر میں فرماتے ہیں، اپنے عشق سے مخاطب ہے ہمارے اچھے جنون عشق، ہے ہمارے تمام امراض کے طبیب، تو سلامت رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاد باش اے عشق خود سودائے ماں، اے ہمارے اچھے جنون عشق، اے ہمارے تمام امراض کے طبیب، اے طبیب جملہ علت آئے ماں، اے ہمارے تمام امراض کے طبیب، تو سلامت رہے، اے جنون عشق تو سلامت رہے۔ پھر فرماتے ہیں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے عشق ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی تو دوا ہے، اے عشق تو ہمارے لیے افلاطون و جالینوس ہے۔ افلاطون اور جالینوس بہت بڑے دو حکیم گزرے، ایسے حکیم جس کی حکمت کو دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ افلاطون و جالینوس اپنے عشق کو کہہ رہے ہیں، جس طرح افلاطون اور جالینوس کے پاس ہر مرض کا علاج تھا،
اے میرے عشق، اے میرے جنون عشق، تیرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ اب متذکر بالا شعر جو ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد کے بعد اپنے عشق کی تعریف فرما رہے ہیں، عشق کو دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ عشق وہ چیز ہے جو امراض کو، جو ہستی کو جب چاک کرے گا تمام عیوب دور ہو جائیں گے، حرص، کینہ، بغض سب کچھ دور ہو جائے گا، تو محبوب اس کی آنکھوں میں ہوگا، اس کے محبوب کے وہ سامنے ہوگا، اپنے محبوب کے روبرو ہوگا۔ اور جو ہم نے پہلے شعر میں آپ سے بتلایا تھا حرص کے متعلق کہ ایک مقام آتا ہے، میں نے بات بتلائی تھی آپ سے کہ ایک مقام آتا ہے حرص کے متعلق، میں نے بتلائی کہ جہاں پہ جنت کی چاہت بھی غلط ہو جاتی ہے، حالانکہ جنت کی دعا کرنی چاہیے، مگر ایک مقام آتا ہے جہاں جنت والے کی چاہت بڑھ جاتی ہے۔ جنت تو ایک چھوٹی چیز ہے، جنت والا تو بڑی چیز ہے۔ جنت اللہ کا انعام ہے، مگر رضائے الہی بعض لوگ انعام تک محدود ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو منعم تک پہنچتے ہیں، جو انعام دینے والے تک پہنچتے ہیں، جو جن کی طلب انعام والا ہوتا ہے، ان کی زبانوں پہ نعرے ہوتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب جامہ چاک ہو گیا، حرص دور ہو گیا، انا دور ہو گیا، قناعت پسندی آ گئی، اور وہ حرص ہر چیز کی دور ہو گئی، حرص دنیا بھی دور ہو گئی، اب حرص آخرت بھی دور ہو گئی، اب معاملہ یہ ہے کہ مولا کی رضا مل جائے۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، کئی لوگ آپ کے پاس گئے مزاج پرسی کے لیے، مرض کا سبب پوچھا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر جب آپ کے پاس حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مزاج پرسی کے لیے، تو آپ نے پوچھا اے رابعہ تیری یہ کیفیت کس وجہ سے ہوئی؟ ناظرین کرام ذرا یہ مقام غور سے سننے کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کل رات میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے بیٹھی تھی، میں بڑی محظوظ ہو رہی تھی، میرے سامنے جنت کی آیتیں آئیں، جنت کی کیفیات والی آیتوں کی تلاوت کر رہی تھی، دل میں اس کی رغبت پیدا ہوئی، جب جنت کے بارے میں پڑھا تو اس کی رغبت پیدا ہوئی، جیسے ہی رغبت پیدا ہوئی غیب سے آواز آئی اے رابعہ محبت کا دعویٰ ہم سے ہے اور رغبت جنت سے رکھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اہل اللہ کی باتیں، یہ اللہ والوں کی باتیں۔ ہم یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مثنوی مولانا روم کے ذریعے، یہ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں، یہ ان کی زندگی ہے جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب ان کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب بندہ تمام عیوب سے پاک ہو جاتا ہے، تمام نقائص سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب نقائص سے پاک ہوتا ہے تو اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائش و تکالیف جب آتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تکالیف کا انہیں شدت سے احساس ہو رہا ہوگا، بظاہر ہم کو تو معلوم ہوتا ہے، ہم کو تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ تکلیف میں گزر رہے ہیں، مصیبت میں گزر رہے ہیں، مصائب میں گزر رہے ہیں۔ ہاں مصیبت تو ان کے جسم پر آئی ہے، آزمائش تو ان کے جسم پر آئی ہے۔ اس بات سے، اس واقعے کے ذریعے میں اس بات کی تفہیم کرنا چاہوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک عیار کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے، جب ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے تو وہ ہنس رہا تھا،
اسے لوگ جب چھوڑ کر چلے گئے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگے، بتا بھائی تیرے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے مگر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وجہ کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس عیار نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مجھے کاٹنے کا تو احساس ہی نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ میں اپنے معشوق کے دیدار میں مستغرق تھا، میں اپنے معشوق کے دیدار میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، جب ایک عشق مجازی کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ اپنے محبوب کے جلووں میں کھو جاتا ہے تو اسے تکلیف معلوم نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے جلووں میں کھو جائے، اللہ کے جلووں میں کھو جائے، جس کی نظروں میں ما سوا اللہ کے کچھ نہ رہے، اللہ کے نور کے جلووں کے کچھ نہ رہے، اللہ کی محبت کے جلووں کے کچھ نہ رہے، اب اس پر مصائب تو آئیں گے، مشاکل تو آئیں گے، مگر وہ اپنے عشق کو کہے گا، شاد باش اے عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالی نوس ماں۔ ناظرین کرام، ہمارا درس انہی اشعار پر درس نمبر 8 ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی مجلس جو 10 نمبر 9 کی ہوگی اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا تیری محبت میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز کے ساتھ نوافل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سارے مسلمانوں کو نیک و ایک بنا دے، بیت المقدس کے مسلمانوں پر رحم فرما، ملک شام، ملک یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراقی مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے، مولا جو بہنیں شادی کے قابل ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما دے، مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے کوئی سبیل بنا دے، مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما دے، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما دے۔ مولا جو درس مثنوی دیا جا رہا ہے مولا سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے مولا اس خدمت کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔